أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو رات کے وقت میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد میں ہم نے خوب برکت جو ہے وہ فرمائی تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، قصہ اسراء و معراج اسلامی تاریخ کا بڑا ہی خوبصورت اور شاندار قصہ ہے، جو کہ صرف ایک تاریخی واقعہ ہی نہیں بلکہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم الشان معجزہ بھی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے لے کر یعنی بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی تک اور پھر مسجد اقصی سے لے کر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا اور ساتواں آسمان، ساتواں آسمانوں کی سیر کروائی اور پھر سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جنت اور جہنم کی سیر کروائی گئی اور پھر اللہ سے ہم کلام اور ملاقات کا بھی آپ کو شرف حاصل ہوا اور آپ کو بے شمار تحفے بھی عطا کیے گئے۔ یہ وہ عظیم نشانیاں ہیں جو قصہ اسراء اور معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی دکھائیں اور ہمیں بھی دکھائیں۔ آپ کے لیے بھی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی اوپر ایمان لانے کا اور ایمان کو مضبوط رکھنے کا اور ایمان کو قوی کرنے کا اس واقعہ میں بہت عظیم سبق ہے، اور امت محمدیہ کے لیے بھی علی صاحبہا ازکی الصلاۃ والتسلیم علمی بھی، ایمانی بھی، روحانی بھی اور اخلاقی بھی زبردست قسم کی تربیت کے اسباب جو ہیں اس واقعے کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ یہ تاریخ اسلام کا بہت ہی شاندار جو ہے وہ واقعہ ہے۔ عموماً لوگ جو ہے وہ 27 رجب کو سمجھتے ہیں کہ اسراء اور معراج کا جو ہے وہ واقعہ پیش آیا، لیکن انشاءاللہ میں ذکر کروں گا کہ یہ کب پیش آیا اور تاریخ میں کیا حقائق جو ہے وہ موجود ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسراء اور معراج کی لفظ کے اعتبار سے۔ یہ دو لفظ ہیں، اگرچہ اسراء علیحدہ ہے اور معراج علیحدہ ہے، لیکن دونوں ایک ہی وقت میں پیش آئے ہیں، یکے بعد دیگرے ہیں اور لگاتار ایک ہی سفر ہے، اس لیے اسراء کو معراج اور معراج کو اسراء کہہ دیا جاتا ہے۔ کبھی پورا نام لیا جاتا ہے قصہ اسراء اور معراج، اور کبھی صرف اسراء کہہ دیا جاتا ہے واقعہ اسراء، اور کبھی صرف واقعہ معراج کہہ دیا جاتا ہے، یعنی ایک لفظ دوسرے لفظ کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ لفظی طور پر اس کا معنی کیا ہے؟ یہ اسراء جو ہے باب افعال ہے، اسرا یسری اسراء سے لغت کے اندر، تو یہ مادہ سین را یا 3 لفظ ہیں، 3 حرف ہیں، ان سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے رات کو سفر کرنا۔ سرا کا معنی رات کو چلنا اور اسرا کا معنی رات کو چلانا،
یعنی آپ نے یہ سفر خود نہیں کیا بلکہ آپ کو یہ سفر کروایا گیا. اسی لیے قرآن مجید میں ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ذات جس نے رات کے وقت میں اپنے بندے کو سیر کروائی، چلایا، سفر کروایا. یہ اسراء کا لفظی معنی ہے. اور معراج یہ اس میں آلہ ہے، یعنی کسی بھی کام کرنے کا وہ آلہ جس کے ذریعے سے انسان کام کر سکے. معراج جو ہے وہ عربی زبان میں کسی بھی بلندی پر چڑھنے کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے. یعنی وہ چیز جس کے اوپر آپ کو معراج کروایا گیا. لفظی معنی اس کا یہ. عربی کے اندر معراج کا معنی مصعد بھی ہے، جسے آپ لفٹ کہتے ہیں. لفٹ جو ہے نچلے فلور سے لے کر انسان کو پہلے فلور پر، دوسرے فلور پر، 10ویں منزل پر اور 100ویں منزل پر انسان کو لے جاتی ہے. اسے عربی میں مصعد کہتے ہیں. اور معراج کا معنی بھی وہی، اوپر چڑھنے کی کوئی چیز، جس چیز کے ذریعے سے انسان اوپر چڑھتا ہے اس کو معراج کہتے ہیں، اور اس کو مصعد بھی، لفٹ بھی کہتے ہیں. سلم، سیڑھی. سیڑھی جو ہے یہ بھی چھت کی طرف اور بلندی کی طرف جانے کا ذریعہ ہے. گویا کہ معراج کا معنی سلم بھی ہے، سیڑھی بھی ہے. یہ لفظ کے اعتبار سے اس کا معنی ہے، لیکن مفہومی معنی جو ہے آپ کو اوپر لے جانا اور اوپر کے مشاہدات جو ہے وہ کروانا، اس کو معراج جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یعنی لفظی معنی اور ہے لیکن مفہومی اور اصطلاحی اور شرعی معنی جو ہے وہ اور ہے. یعنی آپ کا سفر جو بلندی تک ہے اس سفر کو جو ہے وہ واقعہ معراج یا عربی میں معراج جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یہ تو ہوا لفظ کے اعتبار سے. آئیے دوسری بات کرتے ہیں ہم اس میں تاریخ کے اعتبار سے. عام طور پہ مسلمانوں کو کوئی بہانہ ملنا چاہیے کہ ہم کوئی جشن کر سکیں، کوئی فنکشن کر سکیں جس میں کوئی کھانے پینے کا بہانہ ہو جائے، یا کبھی شوق پیدا ہو تو اس کو بہانہ بنا کر عبادت بھی کر لی جائے. مسلمانوں کو یہ کام بہت شوق سے کرنا آتا ہے. یعنی شریعت سے ثابت ہو نہ ثابت ہو، بس نیکی کا کام ہے اور کسی واقعے کی مناسبت سے اس کو جوڑ دیا جائے تو مسلمان ذوق اور شوق سے کرتے ہیں، چاہے جائے کہ وہ شریعت سے ثابت نہ بھی. اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو واقعات اور جو چیزیں اور جو عبادات ثابت ہوتی ہیں ان میں مسلمان جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. یہ کئی دفعہ میں نے ذکر کیا ہے. رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے اور اس کی برکتوں سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن جب وہ مہینہ آ جاتا ہے تو عبادت کرنا مشکل ہو جاتی ہے. پہلے دن بڑا شوق ہوتا ہے، مسجد 2 دن شوق مسجد بھر جاتی ہے، تیسرے دن جو ہے وہ تراویح، چوتھے دن جو ہے وہ خالی ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر جو ہے آخری راتوں میں جن مسجدوں میں کھانے اور پینے کا خوب انتظام کیا گیا ہو وہاں پہ خوب جمبٹا ہو جاتا ہے. اور جن میں صرف عبادت کرنی ہے وہاں پہ خاص خاص لوگ جو ہے وہ آ جاتے ہیں کہ عبادت کرنی ہے، یہاں پہ آج قیام اللیل ہے، ساری رات عبادت ہی کرنی ہے اور کچھ نہیں ملنا کھانے کے. عبادت کرنے کے لیے آئے تو وہاں پہ لوگ جو ہے وہ تھوڑے رہے. یہ مسلمانوں کی فطرت ہے اور ایسا موجود ہے ہمارے سامنے. اسی طریقے سے یہ واقعہ اسراء اور معراج ہے. اس رات میں لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ خوب عبادت کرنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، نفل و نوافل پڑھنے چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، کھانے بنانے چاہیے، تقسیم کرنے چاہیے. کیا یہ معاملہ شریعت سے ثابت بھی ہے؟ نہیں، یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نیکی کا کام ہی آخر کیا حرج ہے نیکی کا کام کرنے میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. عبادات جو ہے وہ شریعت میں توقیفی ہے. توقیفی کا معنی من جانب اللہ ہے، من جانب الرسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو عبادت اللہ نے بتلائی ہے، اللہ کے رسول نے بتلائی ہے، وہی عبادت کرنے کی ہمیں اجازت ہے. اپنی منمانی کرتے ہوئے عبادت کرنے کی اجازت نہیں. شریعت نے اوقات بھی بتلائے ہیں، عبادت کا طریقہ بھی بتلایا اور عبادات بھی بتلائی ہے. اگر ہم وہی عبادات کرتے رہے جو شریعت نے بتلائی ہیں تو ہماری نجات کے لیے کافی ہیں اور بہت زیادہ ہیں. ہم تو وہی ادا نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ ہم نئی عبادات جو ہے وہ بنائیں اور نئے مواقع جو ہے وہ تلاش کریں، ان میں عبادات جو ہے وہ کریں. تو بہرحال
یہ 27 رجب کی رات جو ہے خوب عبادت کی جاتی ہے اور کھانے پکانے بھی بنائے جاتے ہیں اور جشن اور فنکشن جو ہے وہ منایا جاتا ہے، جلسے بھی کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے ذرا دیکھیں کہ کیا 27 رجب کو واقعی اسراء اور معراج ہوا؟ شریعت سے ویسے ثابت نہیں ہے یہ عبادات کرنا، اس سے قطع نظر 27 رجب کو ہوا۔ اگر آپ تاریخ اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو تاریخ میں شدید اختلاف ملتا ہے، شدید اختلاف۔ 3 قول مشہور ہیں کہ سن 12 نبوت یعنی نبوت کے 12ویں سال، مکہ کی زندگی جو نبوت والی زندگی ہے اس کے 12ویں سال، رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے وہ اسراء اور معراج ہوا۔ یہ تاریخ اور سیرت کی معتبر کتابوں میں لکھا ہوا، 12ویں سال اور رمضان کا مہینہ۔ دوسرا قول ہے 13 نبوت یعنی نبوت کے 13ویں سال، ہجرت مدینہ سے پہلے 13ویں سال محرم کے مہینے میں اسراء اور معراج ہوا۔ اور تیسرا قول 13 نبوت اور رجب کے مہینے، یہ شعبان کے مہینے میں غالباً نہیں، شوال کے مہینے میں، 13 نبوت شوال کے مہینے میں جو ہے وہ اسراء اور معراج ہوا۔ یہ 3 قول جو ہے یہ معتبر اقوال ہیں اور اہل علم نے ان میں سے بعض کو ترجیح دی ہے۔ 12 نبوت رمضان کا مہینہ، 13 نبوت اور محرم کا مہینہ، اور 13 نبوت شوال کا مہینہ۔ اس کے علاوہ 3 قول ہمیں اور بھی ملتے ہیں جنہیں اہل علم نے کہا ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پہلا قول کہ آپ کی نبوت کے پہلے سال اسراء اور معراج ہوا، پہلے سال۔ دوسرا قول نبوت کے 5 سالوں کے بعد جو ہے اسراء اور معراج ہوا، نبوت کے 5 سالوں کے بعد یعنی 6 سال کے آغاز میں یا 5ویں سال کے اخیر میں اس وقت اسراء اور معراج ہوا۔ اور تیسرا قول نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو ہوا، جو عام طور پہ لوگوں میں مشہور ہے۔ 27 رجب اور نبوت کا جو ہے وہ 10واں سال۔ اہل علم نے کہا یہ پہلے آخری 3 قول جو میں نے ذکر کیے ہیں ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ نماز جو ہے، نماز 5 وقتہ نماز، یہ اسراء اور معراج میں فرض ہے۔ اس سے پہلے نمازیں تھی 1 یا 2، 5 نمازیں جو ہے وہ فرض نہیں تھی۔ 5 نمازوں کا تحفہ اسراء اور معراج کے واقعہ میں ملا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات جو ہے وہ کب ہوتی ہے؟ 10 نبوت رمضان کے مہینے میں۔ رجب کا مہینہ پہلے آتا ہے، یہ رجب کا مہینہ جا رہا اور ختم ہونے والا ہے، پھر اس کے بعد شعبان ہے، پھر اس کے بعد رمضان ہے۔ یہ تیسرا قول جو میں نے ذکر کیا تھا آخری قولوں میں سے، 10 نبوت 27 رجب، اور حضرت خدیجہ کی وفات کب ہوتی ہے؟ 10 نبوت رمضان کے مہینے میں جا کر۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی، اس لیے اہل علم کا کہنا یہ تینوں قول جو ہے وہ مرجوح ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ پہلے نبوت کے سال میں، 5ویں یا 6 سال میں، اور 10 نبوت کو رجب کے مہینے میں، یہ قول جو ہے یہ بالکل مرجوح ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ہوئی ہے جو نماز فرض ہے، تو لہٰذا بعد میں واقعات وہ 3 قول ہیں جو میں نے ذکر کی ہے، 12 نبوت اور رمضان کا مہینہ، محرم کا 12 نبوت رمضان کا مہینہ، اور 13 نبوت محرم کا مہینہ، اور 13 نبوت شوال کا مہینہ۔ یہ 3 قول ہیں، ان میں سے بھی اہل علم کے پاس کوئی قطعی دلیل نہیں ہے کہ کون سا قول راجح۔ یہ اختلاف بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کس رات میں جشن منانا ہے، کس رات میں تہجد پڑھنا ہے، کس رات میں نفل پڑھنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رات واضح نہیں ہونے تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں ہمیں بتایا نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس رات کے بارے میں بتایا نہیں، تو کیسے ہم ایک رات کو فکس کر کے جو ہے وہ عبادت کر سکتے ہیں؟ تو گویا کہ اپنی طرف سے وقت کو خاص کر کے عبادت کرنا شریعت میں اس کی قطعی اجازت ہے، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ زمانہ یا وقت یا عبادت کی کیفیت اپنی طرف سے جو ہے وہ متعین کر لی جائے،
میں نماز پڑھوں گا اور اس میں 3 سجدے کروں گا ایک رکعت میں 5 رکعتیں نماز پڑھوں گا اکٹھی اور اس میں 3 سجدے کروں گا اور ہر رکعت میں 2 رکوع کروں گا، یہ بدعت ہے، شریعت کی خلاف ورزی ہے، ایسی عبادت ثابت نہیں ہے، زیادہ ہے، اس میں اللہ کی تعریف زیادہ ہوگی، کیا حرج ہے؟ آخر یہ اسراء اور معراج کی رات میں عبادت کرنے والے یہی کہتے ہیں کیا حرج ہے، عبادت ہی کرنی ہے نا، کر لینے دو۔ اگر کوئی آدمی کہے میں 5 رکعت نفل پڑھتا ہوں اور ہر رکعت میں 2 رکوع کرتا ہوں اور ہر رکعت میں 3 سجدے کرتا ہوں، اللہ کو کرتا ہوں، تو کر لینے دو عبادت، کیا حرج ہے؟ کیا یہ عبادت درست ہے؟ قطعاً درست نہیں، اس کا شاید ایک سجدہ بھی قابل قبول نہ ہو۔ تو لہٰذا عبادت اپنی مرضی سے نہیں ہے، اس کی کیفیت بھی اپنی مرضی سے نہیں اور اس کا وقت بھی اپنی طرف سے متعین کر لینا یہ بھی شریعت میں جائز ہے۔ لہٰذا اسراء اور معراج کی تاریخ جو ہے وہ موجود ہی نہیں۔ ہاں یہ بات طے شدہ ہے، اہل علم نے اکثر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی جو زندگی ہے اس کے آخری دنوں میں جا کر جو ہے وہ اسراء اور معراج ہوئی۔ مدینہ ہجرت کرنے سے کچھ لمحات پہلے، کچھ دن پہلے، کچھ مہینے پہلے، زیادہ سے زیادہ 1 سال پہلے، بس اتنی دیر پہلے جو ہے وہ اسراء اور معراج ہوا ہے، یہ کنفرم بات ہے۔ لیکن وہ کس تاریخ کو ہوا ہے اس میں کوئی صحیح بات جو ہے وہ موجود نہیں ہے جس کے پاس جو ہے وہ شورٹی کے ساتھ کوئی قطعی یا یقینی جو ہے وہ دلیل موجود ہے۔ لہٰذا اس رات میں عبادت کرنا یا فنکشن کرنا یہ شریعت کی طرف سے جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، نہ آپ سب نے ساری زندگی کی ہے، نہ صحابہ کرام نے کی ہے، کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور صحابہ کرام نے نہیں کیا وہ ہمارے لیے جو ہے وہ حجت نہیں ہے، دلیل نہیں، اور ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ 2 باتیں۔ تیسری بات جو ہے یہ اسراء اور معراج کا واقعہ کن حالات میں پیش آیا اور کیوں پیش آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال 12 سال یعنی اسراء سے پہلے اگر ہم 12 نبوت یا 13 نبوت کو مانتے ہیں تو 11-12 سال آپ نے مکہ میں دعوت اور تبلیغ کا کام کیا۔ مشرکین مکہ نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، شاعر کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا، کبھی جادوگر کہا، کبھی مارا، پتھر مارے اور قتل کے منصوبے بنائے، حتیٰ کہ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف چلے گئے، رستے میں کسی بندے نے کہا کہ نہ آپ جیسا بندہ مکہ سے نکالنے والا نہیں واپس آنا، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں۔ پھر وہ مکہ میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر طائف میں چلے گئے۔ اس قدر حالات جو ہے وہ مکہ میں خراب ہو گئے کہ آپ اللہ کی تبلیغ کے لیے مکہ چھوڑ کر طائف چلے گئے۔ تو ایک واقعہ تو طائف کا پیش آتا، مکہ میں پریشان رہے اور کوئی کامیابی نہیں ملی، 12 سال تقریباً 11 سال 12 سال تبلیغ کی اور چند لوگ مسلمان ہوئے اور وہ چھپ چھپ کر عبادت کرتے رہے اور وہ بھی مارے کھاتے رہے، اور ان میں سے بھی اکثر جو تھے وہ جان بچا کر جو ہے وہ حبشہ میں ہجرت کرتے۔ ایسے حالات میں آپ طائف چلے گئے اور طائف میں بھی آپ کو کوئی خاطر خواہ نہیں بلکہ کچھ بھی کامیابی نہیں ملی۔ جاتے ہوئے قبیلوں کو دعوت دی، آتے ہوئے بھی قبیلوں کو دعوت دی، لیکن ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا۔ اور طائف کا واقعہ مشہور ہے کہ وہاں پہ عبد یالین، مسعود اور حبیب 3 بندے تھے، تینوں سردار تھے بنو ثقیف کے۔ ان تینوں نے آپ نے جا کر ان قبیلے کے سرداروں کو دعوت پیش کی۔ ان میں سے ایک کہنے لگا نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ، اگر آپ جیسے شخص جو ہے وہ نبی ہیں تو میں تو کعبے کا غلاف پھاڑ ڈالوں گا۔ دوسرا کہنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی اور رسول بنانے کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں ملا، صرف آپ ہی ملے تھے، نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ۔ اس نے یہاں تک کہہ دی۔ اور تیسرے نے کہا اگر تو آپ اللہ کے سچے نبی ہیں پھر آپ کی مخالفت کرنا اور آپ کو جواب دینا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، لیکن اگر آپ وہ آدمی نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں، تو پھر آپ کا یہ نبوت کا دعویٰ کرنا بالکل ہی غلط ہے۔ الغرض تینوں نے بات نہیں مانی، انہی کے پیچھے ان قبیلے والے تھے، انہوں نے مجبور ہو کر، مجبور نہ کہیے بلکہ انہوں نے جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، اور نوجوان اوباش قسم کے لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے، جنہوں نے تالیاں ماری، گالیاں دی اور پتھروں کی بارش برسائی۔
شور کرتے رہے آپ کے پیچھے، جو ہے جیسے کوئی نعوذ باللہ من ذالک کوئی شخص باہر اجنبی آ جاتا ہے اور اس کو علاقے سے نکالنا ہوتا ہے تو سارے بچے جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں، کوئی آوازیں کستا ہے، کوئی گالیاں دیتا ہے، اور کوئی پیچھے سے ہاتھ میں جو چیز آتی ہے اس کی طرف پھینک دیتا ہے۔ تاریخ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں جو ہے وہ لہو لہان ہو، جوتا جو ہے وہ خون سے بھر گیا، آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی اور محبوب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی ساتھ میں تھے اور وہ آپ کا دفاع کر رہے تھے۔ کتنے ہی پتھر انہوں نے اپنے جسم پر کھائے اور ان کا سر شدید زخمی ہو گیا۔ اس طریقے سے وہاں سے مایوس ہو کر واپس آئے، اور رستے میں جو ہے ابنائے ربیہ نامی ایک آدمی تھا، اس کا ایک باغ تھا، اس کے بچے تھے، وہ باغ کے مالک اس باغ میں آ کر آپ نے پناہ لی، تو وہاں پہ ان کا ایک غلام تھا عدی نامی، نینواس نامی، اس کو جو ہے وہ انہوں نے بھیجا، جاؤ اس بندے کا پتہ کرو، اس کو کوئی چیز دے کر آؤ۔ تو انگوروں کا گچھا تھا، اس نے لا کر جو ہے وہ آپ کو پیش کیا، آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو تناول کیا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ بسم اللہ کہاں کے علاقے کے آپ لوگ ہیں، یہ کس نے پڑھی ہے، یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے، یہاں کے لوگ تو بسم اللہ کو نہیں جانتے۔ تو آپ نے کہا تم کہاں سے ہو؟ وہ کہنے لگا میں تو نینواس کا ہوں، میں تو جو ہے وہ وہاں کا رہنے والا ہوں اور کرسچین ہوں، عیسائی ہوں۔ آپ نے فرمایا یونس بن متہ کے علاقے کے؟ کہنے لگا ہاں۔ آپ کو یونس بن متہ کا کیا علم ہے؟ اسے معلوم کہ یونس بن متہ کو تو کوئی جانتا ہی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بس یہی جانتے ہیں کہ فلاں نبی ہے، فلاں نبی ہے، یونس کے بارے میں تو کسی کو خبر نہیں۔ تو آپ نے کہا یونس علیہ السلام جو ہے وہ میرے نبی بھائی اور میں بھی نبی ہوں۔ جب اس نے یہ باتیں سنی تو وہ بڑا متاثر ہوا اور اس نے آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، آپ کے چہرے کو بوسہ دیا، آپ کے پاؤں کو بوسہ دیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ یقیناً اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ یہ معلومات جو ہے وہ کسی دوسرے بندے کے پاس موجود۔ وہ ربیہ کے جو بیٹے تھے انہوں نے فوراً بلا لیا، انہوں نے کہا لگتا ہے ہمارا غلام بھی ہمارے ہاتھ سے گیا۔ کہنے لگے تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا اس نے مجھے ایسی باتیں بتلائی ہیں جو نبی کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا نا اس کی باتیں نہ سنو، تم ضرور راستے سے ہٹ جاؤ گے، تمہارا دین جو ہے وہ سچا دین ہے اور بڑا مضبوط دین ہے، عیسائی جو ہے وہ بڑے اچھے ہیں، لہٰذا تم اس کے پیچھے نہ لگو۔ چنانچہ آپ وہاں سے نکل کر مکہ کی طرف آ رہے تھے تو کرنے ثعالب جگہ جو ہے وہاں پہ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ ایک بادل میں نمودار ہوئے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا ایک جو ہے وہ بادشاہ فرشتہ بھی تھا۔ انہوں نے سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب معاملہ دیکھ لیا اور سن لیا ہے، آپ مجھے حکم دیجئے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے اور زیادتی کی ہے، مجھے اجازت دیجیے ان اطبق علیہم الاخشبین، میں مکہ کے دو عظیم پہاڑ جو ہیں ان کے درمیان رکھ کر ان کو پیس ڈالوں۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ تھے اور مکہ کی آبادی تقریباً ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ہی تھی۔ کہا مجھے اجازت دیجیے ان دونوں کے درمیان رکھ کر پیس دوں۔ اب میں نہیں، مجھے امید ہے، ارجو لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں سے شاید ایسے بندے پیدا کر دے جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے جو بندے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر نہیں بھیجا، مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو وہاں سے واپس آئے۔ یہ ایک واقعہ اسراء اور معراج سے پہلے کا ہے۔ مکہ کی حالت بڑی پریشان کن تھی اور طائف والوں نے مایوس کر دیا۔ انہی اوقات میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 10 نبوت میں نے جیسا کہ ابھی بتلایا رمضان کے مہینے میں ان کا جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ غم گسار بیوی اور خدمت گزار جس نے ہر مشکل کے وقت میں آپ کا ساتھ دیا اور آپ کے سہارا بنی، اپنے مال کے ساتھ آپ کی مدد کی اور ایمان لائی سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت خدیجہ کا تذکرہ بہت زیادہ سنتی تو پریشان ہو جاتی کہ وہ تو فوت ہو گئی ہیں، اب ہم زندہ ہیں تو آپ کو ہماری تعریف کرنی چاہیے، آپ ہمیشہ حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ وہ عورت چلی گئی ہے، بوڑھی عورت تھی، اب آپ کے پاس جوان عورتیں ہیں، ابھی بھی آپ ان کا تذکرہ کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف نہ دیا کر، تمہیں معلوم ہے
وہ خاتون اس وقت ایمان لائی جب یہ مکے والے سارے میری تکذیب کرنے والے تھے، کوئی مجھ پر ایمان لانے والا نہیں تھا۔ اس نے مجھے اپنے مال کے ساتھ خوب مدد دی اور مشکل کی ہر گھڑی میں میرا ساتھ دیتی رہی۔ اور تمہیں معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مجھے اولاد عطا فرمائی وہ خدیجہ سے دی۔ تو یہ آپ کے لیے انتہائی پریشانی کا سال تھا کہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو۔ وہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ ابھی آپ کے پاس ایک خاتون آنے والی ہے جس کا نام خدیجہ ہے، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں کہنا تمہارا پروردگار جو ہے وہ تمہیں سلام کہتا ہے۔ دنیا کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے سلام بھیجا، صرف فرد واحد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کہا یا رسول اللہ ان کو کہنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سلام کہتا ہے۔ ان کا فوت ہو جانا اس نے آپ کے دل کے اوپر اور جسم کے اوپر گہری چوٹیں لگائی، بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اور اتفاق ایسا ہے اسی عرصے میں 1-2 مہینے پہلے آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب جس نے دادا عبد المطلب کی وفات کے بعد ساری زندگی آپ کی پرورش کی، آپ کو انگلی لے کر کھلاتے رہے، نوجوان بنایا، حتیٰ کہ نبوت کا زمانہ آ گیا، نبوت کے زمانے میں بھی وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے اور آپ کا مکمل دفاع کیا۔ اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے لیکن انہوں نے مدد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مشرکین نے مخالفت کی اور ان کی مخالفت میں ابو طالب جو ہے وہ آپ کا دفاع کرتے رہے، باوجود اس کے کیا ان کے ساتھی تھے شیب ابی طالب نے، ابو طالب نے بھی وہاں پہ مشکل حالات میں آپ کا ساتھ دیا۔ تو انہی اثناء میں ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ 4 واقعات جو ہے وہ ہوئے جنہوں نے آپ کو انتہائی شدید پریشان کر رکھا تھا۔ یقیناً اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو یہ پہاڑ مصیبت کے جو ہے وہ انسان برداشت نہ کر پاتا۔ مکہ والوں نے 12 سالوں میں کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کیا اور ایمان نہیں لائے۔ طائف والوں نے ایمان نہیں لائے بلکہ انتہائی تکلیف پہنچائی، اور ایک ہی سال میں یکے بعد دیگرے ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتقال ہو جاتا۔ تو آپ انتہائی پریشان تھے۔ اس پریشانی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے اپنی نشانیاں اور قدرت کے عظیم شاہکار جو ہے وہ دکھانے کا پروگرام بنایا کہ میرا نبی سچا ہے، ان کو مجھ پر ایمان ہے، لیکن مشکل وقت میں ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو ہم دکھلاتے ہیں، کوئی بات نہیں، تمہارا رب جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ یہاں پہ آیت میں موجود ہے سورۃ اسراء میں اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے، خوب سننے والا ہے، ان کی باتیں بھی میں سنتا ہوں، ان کے طرز عمل کو بھی دیکھتا ہوں، اور آپ کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ سارا میرے سامنے موجود ہے، گھبرائیے نہیں۔ آئیے ہم آپ کو اپنی قدرت کے جو ہے وہ مناظر دکھاتے ہیں، آپ کو سکون ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معاملات میں غالب ہے، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو غلبہ عطا فرمائے۔ یہ وہ مناظر تھے جن کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسراء اور معراج کروانے کا جو ہے وہ پروگرام بنوایا۔ چنانچہ اس کے بعد جو ہے وہ بات چلتی ہے، 1 منٹ رہ گئے، میں بات شروع کرتا ہوں، جیسے 20 منٹ پورا انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا، باقی انشاءاللہ اگلے جمعے ذکر کریں گے۔ تو اس کے بعد اسراء اور معراج کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں واقعات میں سب سے پہلا واقعہ جو ہے وہ شق صدر کا۔ شق صدر کا اس میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ کو اسراء اور معراج مسجد حرام سے کروایا گیا جیسے قرآن مجید میں موجود، اور دوسری روایت ہے کہ آپ کو اسراء اور معراج حضرت ام ہانی جو کہ ابو طالب کی بیٹی ہے، حضرت علی کی بہن ہے، ان کے گھر سے کروایا گیا۔ آپ کی چچا زال ہمشیرہ، آپ ان کے گھر میں آرام کر رہے تھے تو وہاں پہ ان کو جو ہے وہ اٹھا کر وہاں سے لے جائے گا۔ دونوں روایتیں صحیح ہے، آپ آرام کر رہے تھے ام ہانی کے گھر میں، وہاں سے آپ کو اٹھایا گیا اور اٹھا کر مسجد حرام میں لایا گیا۔ تو مسجد حرام میں جو ہے وہ شق صدر کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، آپ کا سینہ چاک کرنے کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ پھر یہاں سے جو ہے وہ اسراء اور معراج کے واقعات شروع ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی باتیں اگلے جمعہ میں ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اسے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس میں جو ہمارے لیے عبرت ہے، رہنمائی ہے، اس رہنمائی کو حاصل کر کے ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔